ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومحبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال إمام الحسين عليه السلام مثلی لا یبایع مثلہ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایام عزا کے ہیں اور پوری دنیا کے مختلف مقام پر لوگ عزائے سید الشہداء کے اندر مصروف اور مشغول ہو گئے ہیں. ہر قوم اپنے کلچر اور فرہنگ کے اعتبار سے غم حسین میں مصروف اور مشغول ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب انسان کا کوئی اپنا، کوئی عزیز، کوئی قریبی اس دنیا سے جاتا ہے تو انسان 1 سال غم کرتا ہے، 2 سال غم مناتا ہے. اگر بہت زیادہ محبت بھی کرتا ہو تو ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ اس کو صبر آ جاتا ہے اور اس غم سے آگے بڑھ جاتا ہے. لیکن عجیب بات ہے، 1400 سال گزرنے کے باوجود نہ صرف یہ کہ اس غم میں کمی نہیں آئی بلکہ ہر سال اس کے اندر ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ جب ہمارا کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اور ہم غم کرتے ہیں تو وہ غم ہمیں اضطراب کے اندر مبتلا کرتا ہے، پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، ہمیں اس غم سے تکلیف اور اذیت ہوتی ہے. لیکن غم حسین ایسا غم ہے کہ اس غم میں انسان جتنا زیادہ گریہ کرتا ہے اتنا ہی زیادہ مطمئن ہوتا ہے. عجیب بات ہے اس غم کے اندر. کیوں؟ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کے قتل میں مومنین کے دل میں ایسی حرارت کو جگایا ہے، ایسی آگ اور ایسی شعلہ اس کے وجود کے اندر جگایا ہے کہ یہ کبھی بجھنے والا نہیں ہے، کبھی یہ آگ کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے. اور اس کو امام حسین نے پلان ہی اس طرح کیا ہے کہ یہ آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو. کیوں؟ تاکہ وہ ہدف اور وہ مقصد جس کے لیے امام حسین یہ قیام کر رہے ہیں، یہ پوری تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، یہ پوری موومنٹ امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ باقی رہے اور اس کے اہداف لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں. آج چند افراد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ فقط اور فقط 61 ہجری میں گزرا ہوا ایک تاریخی واقعہ تھا. یہ موومنٹ فقط
61 ہجری سے ہی محدود ہے، اور اس کا آج کے دور میں ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی رول نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ دیکھیں، موومنٹ، کوئی بھی تحریک، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی کام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مادی اور ایک الہی۔ مادی موومنٹ جو بھی ہوتی ہے وہ فقط اور فقط اپنے ہی وقت کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اپنی ہی سوسائٹی کے اندر محدود ہوتی ہے، اور اس کا امپیکٹ آنے والے زمانے میں نہیں جاتا۔ اس کے مقابلے میں ایک موومنٹ وہ ہوتی ہے جو الہی موومنٹ ہوتی ہے، اور وہ فقط اپنے زمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر کچھ قوانین دیے جاتے ہیں جو قیامت تک کے لیے انسان کے لیے باقی رہتے ہیں، کہ جب بھی ایسے واقعات رونما ہوں، ایسے حالات ہوں، تمہارے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے، اب تم نے کس طرح کام کو انجام دینا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی موومنٹ مادی تھی یا الہی تھی؟ تو جو افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ فقط 61 ہجری سے ہی محدود ہے، وہ بھی یہ کہیں گے کہ امام حسین کی موومنٹ الہی تھی، مادی نہیں تھی۔ تو جب الہی موومنٹ تھی تو خدا تو کسی زمانے سے محدود نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ خدا 61 ہجری میں اور آج موجود نہ ہو، یا الہی پیغام فقط 61 ہجری تک محدود ہو، 61 ہجری تک محدود ہو، اور آج اس ماڈرن ورلڈ میں اس کی کوئی جگہ نہ ہو۔ یا خدائی ایسی ہے؟ جب خدا کی خدائی ایسی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی ولایت بھی ایسی نہیں ہے۔ کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی ولی جو بھی کام انجام دے رہا ہے فقط اور فقط اپنے فیز آف ٹائم کے لیے انجام نہیں دے رہا، نہ صرف یہ کہ اس امت کو، اپنے دور کی امت کو نجات دینے کے لیے انجام دے رہا ہے، بلکہ اس کی نگاہیں قیامت تک آنے والی امتوں کے اوپر ہیں۔ جو بھی کام انجام دے رہا ہے فقط اپنے وقت کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک آنے والی مشکلات کے راہ حل کو پیش کر کے جا رہا ہے۔ اور یہی خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی تحریک کے اندر بھی پائی جاتی ہے، موومنٹ کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں صحیح طور پہ پہچاننے کی ضرورت ہے، کہ جس سے ہم ان فارمولاز کو نکال سکیں، ہم ان اہم پیغامات کو کربلا سے لے سکیں جو ہمیں اس ماڈرن ورلڈ میں، اس دنیا میں کام آ سکے۔ وہ ایک چیز کیا ہے؟ بہت عام نام سنا ہوگا، بصیرت۔ بصیرت کیا ہے اور کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں، بصیرت یعنی وہ دل کی نگاہ، وہ معنوی نگاہ جو انسان کو واقعے کو تحلیل کرنے میں اور حقیقت تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے۔ ایک دفعہ انسان کی ایک ظاہری آنکھ ایک چیز دیکھ رہی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ انسان کی باطنی آنکھ، اس کے وجود کے اندر ایک آنکھ ہوتی ہے جو کسی بھی واقعے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ مثلا پورا واقعہ کربلا پیش آ چکا ہے، دربار ابن زیاد کے اندر کوفے میں اہل حرم موجود ہیں، اور یہ لعین جناب زینب سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو کس طرح خدا نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو رسوا کر دیا۔ دیکھو آج میں حکومت میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم لوگ کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ خوار ہو گئے۔ خدا نے تمہاری قسمت کے اندر اس خواری کو لکھ دیا۔ کیا جواب دے رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا؟ فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن و جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ وقت آگے بڑھا، امام سجاد کا دور آیا، کہا مولا کربلا میں تو آپ کو شکست ہو گئی۔ مولا نے کہا رک صبر کر، مولا کی خدمت میں موجود ہے۔ اذان ہونا شروع ہوئی، جیسی اذان کی آواز آئی مولا نے کہا دیکھ یہ ہماری کامیابی کا اعلان ہے۔ ایک وہ آنکھ تھی جو ظاہر کو دیکھ رہی تھی، اور ایک امام کی آنکھ تھی جو اس ہدف کو دیکھ رہی تھی کہ ہم نے اس ہدف کو اچیو کیا یا اچیو نہیں کیا۔ یہ کیسے دیکھتی ہیں؟ بصیرت کی آنکھ سے۔ بصیرت کیا ہے؟ جناب امیر نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَتِي مَا ثَبَّتُ عَلَى نَفْسِي، کہ بے شک میرے ساتھ بصیرت ہے،
بصیرت ہے تو میں نے کیا کیا، میں نے کبھی خود کو دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں دیا. ولا لبس علیہ، جب میں نے خود کو دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں دیا، تو کوئی دوسرا بھی مجھے دھوکہ نہیں دے سکا، فریب نہیں دے سکا. سب سے پہلا کام جو بصیرت کرتی ہے وہ انسان کو حقیقت پسند بناتی ہے، کہ جب وہ خود کو دھوکہ نہیں دیتا تو معاشرے کا کوئی اور شخص اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا. دیکھیں جب بھی مجلس ہو، کوئی بھی ذکر ہو رہا ہو، تو اس میں چند لوگوں کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری مجلس پڑھنے والے کی ہوتی ہے. اس سے سوال کیا جائے گا کہ جب ہم نے تمہیں یہ اپرچونٹی دی کہ تم ممبر رسول پر آ کر بیٹھو، تو تم نے اس ممبر سے کس پیغام کو دیا؟ اس پیغام کو دیا جس سے لوگ تمہاری ذات کے قریب آتے، یا اس پیغام کو دیا جس سے لوگ امام کے نزدیک جاتے؟ اگر ایسا پیغام ہوا کہ جس سے امام کے نزدیک جا رہے ہوں گے تو کامیابی، نہیں ہوا تو ناکامی. دوسرا سوال بانیان مجلس سے ہوگا کہ جب ہم نے آپ کو یہ توفیق دی، یہ اپرچونٹی دی، آپ کے دل میں اس بات کو ڈالا کہ آپ فرش عزا بچھا سکیں، تو آپ نے کیسے افراد کو ممبر پر بٹھایا؟ ایسے افراد کو بٹھایا جو ایسا پیغام دیتے تھے، ایسا میسیج دیتے تھے جس سے آپ امام کے نزدیک ہوں، یا ایسا میسیج دیتے تھے کہ آپ اس کے پرسنل فین فالوئنگ بڑھے. دوسرا سوال بانیوں سے ہوگا. تیسرا سوال سننے والوں سے ہوگا. جب بات یہاں سے چلتی ہے تو بھی نیچے تک پہنچتی ہے. آپ سے ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ یہ سوال ہوگا کہ جب ہم نے تمہیں توفیق دی کہ تم ذکر حسین سن سکو، تم نے کیسے افراد کو انتخاب کیا سننے کے لیے؟ ایسے افراد کو انتخاب کیا جو اپنی طرف بلاتے تھے، یا ایسے افراد کو انتخاب کیا جو امام کے نزدیک لے کر جاتے تھے؟ اب یہ تین سوال تین الگ الگ کیٹیگریز ہوگا. کیسے پتہ لگا سکتے ہیں؟ بصیرت سے. سب سے پہلا کام خود کو دھوکہ دینا بند کرنا ہے، اور حقیقت پر مبنی صحیح معنی و تفکر کرنا ہے کہ امام حسین کا ہدف تھا تو تھا کیا. با بصیرت شخص کے امام جو ہے امام مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تین نشانیاں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص با بصیرت ہوتا ہے تو اس کے اندر تین نشانیاں پائی جاتی ہیں. پہلی نشانی فَإِنَّمَا الْبَصِيرُ، جو شخص بھی بصیر ہوگا فقط اور فقط اس کے اندر نشانیاں پائی جائیں گی. مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، جو بھی سنتا ہے فوراً اس پر ریئیکٹ نہیں کرتا، بلکہ سوچتا ہے کہ جو سنا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے. جو سنا ہے اس پر تفکر کرتا ہے، سوچتا ہے کہ جو میں سن رہا ہوں یہ بات صحیح ہے بھی یا صحیح نہیں ہے. دوسری نشانی وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ، جو دیکھتا ہے فوراً اس پر یقین نہیں کرتا، بلکہ اس کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جزیات میں سوچتا ہے کہ جو میں نے دیکھا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ جو بھی میں نے دیکھا ہے کیا پتہ اس وجہ سے ہو، اس وجہ سے ہو، اس وجہ، جو بھی وجوہات. دو نشانیاں، جو سنتا ہے اس پہ سوچتا ہے، جو دیکھتا ہے اس کو تحلیل کرتا ہے. اور آخری اور سب سے امپورٹنٹ نشانی وہ کیا ہے؟ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَارِ، جو گزر چکا ہے ہسٹری اس سے عبرت لیتا ہے. بہت ضروری ہے یہ تیسری چیز، جو گزر گیا اس سے عبرت لینا. اگر کوئی شخص تاریخ سے عبرت نہیں لے گا تو کبھی بھی اس کی لائف کے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی. کیوں؟ کیونکہ زندگی اپنے آپ کو دہراتی ہے. مولا کائنات کے جملے میرے جملے نہیں ہیں. جناب امیر کہہ رہے ہیں تین نشانیاں بابصیرت شخص کے اندر موجود ہوتی ہیں. پہلی نشانی جو سنتا ہے اس پہ فوراً ریئیکٹ نہیں کرتا، تفکر کرتا ہے. دوسری نشانی جو دیکھتا ہے فوراً اعتماد نہیں کر لیتا، تحلیل کرتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے. اور تیسری نشانی جو ہسٹری میں گزر چکا ہے اس کے کوشش کرتا ہے کہ اس کو اپنی لائف کے اندر نہ دہرائے. اگر نیگیٹو ہو اور اگر پازیٹیو ہو تو کوشش کرے کہ اس کو حاصل کرے. یہ باب بصیرت شخص کے اندر یہ تین چیزیں ہونی چاہیے. آج کربلا سے
جو ہم نے لیا ہے وہ کیا لیا ہے؟ گریہ، عزاداری، ماتم. بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن صرف یہی انسان کی زندگی کو چینج کرے گی؟ پاسبل نہیں ہے. کچھ افراد نے گریہ اور عزا کو چھوڑ دیا. آپ دیکھیں مصائب میں عموماً نہیں، گریہ نہیں آتا ان کو، آنکھوں میں گریہ نہیں آتا. جن افراد کو مصائب سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے ان کو طلب مغفرت کرنی چاہیے کہ دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اب مصائب سن کر آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے. ضروری آداب ہیں مصائب کے کہ جب مصائب ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے چہروں کی طرف نہ دیکھو. اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. کلام معصوم ہے، سر کو جھکا لو. ایک گروہ نے کیا لیا؟ فقط اس عزا کو لے لیا، صرف رونا. ہمارا مقصد رونا، ہمارا ہدف رونا، ہمارا کام رونا، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے. کہ یہ کافی ہے؟ ایک گروہ نے کیا لیا کہ نہیں، امام کا ہدف تھا. وہ کیا ہدف تھا؟ مثلا معاشرے کے اندر تبدیلی لانا، انقلاب بابا کرنا، چینج کرنا. بغیر عزا کے یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں. اہل علم کربلا کے واقعے کو 3 ڈائمنشن میں توڑتے ہیں. کربلا کی 3 ڈائمنشنز ہیں. اس کی ایک ڈائمنشن ہے عقلی، یعنی لاجک، کہ امام نے جو قیام کیا اس کی عقلی طور پر ضرورت تھی. اگر قیام نہ کرتے تو دین باقی نہ بچتا. اس کو آگے چل کے میں انشاءاللہ اور ڈیٹیل میں بیان کروں گا کیسے. دوسری ڈائمنشن جو ہے اس کی، وہ ہے اس کا حماسی پہلو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں استقامت، مقاومت، جرأت. کہ جب کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو انسان کے اندر جرأت ہونی چاہیے کہ اس غلط کام کو کیا کر سکے؟ روک سکے. یہ کربلا کا دوسرا میسج ہے، دوسری ڈائمنشن. اور تیسری ڈائمنشن وہ کیا ہے؟ وہ احساس اور عشق ہے جو ہمیں کربلا میں ملتا ہے. اگر ان تینوں میں سے کسی ایک حصے کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہم کربلا سے وہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ چیز اچیو نہیں کر سکتے جو کربلا کا اصل ہدف ہے. تاریخ میں بہت سارے واقعے گزرے، اس سے زیادہ ظلم ہوا ہے. تاریخ میں آپ دیکھیں کچھ اصحاب ہیں لوہا پہ گلا کر ان کے اوپر ڈالا گیا، کچھ اصحاب کے ٹکڑے کیے گئے، مختلف جانوروں کی کھالوں کے اندر ڈالا گیا اور پھر اس پہ آگ لگائی گئی. ہسٹری میں کربلا سے زیادہ ظلم بظاہر دیکھنے میں ملتا ہے. لیکن کربلا کا ذکر آج موجود ہے، ان کا ذکر موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ امام حسین نے اس کو 3 ایسے حصوں سے جوڑا ہے کہ کربلا کبھی بھلائی نہیں جا سکتی. ایک، اس کے اندر تمام کے تمام لاجکس موجود ہیں. دوسرا، اس کے اندر وہ احساس اور عشق موجود ہے کہ جو اس کو مٹنے نہیں دیتا. اور تیسرا، اس کے اندر کیا موجود ہے؟ استقامت موجود. جو بھی زندہ دل ہوگا، جو بھی آزاد پسند ہوگا، اس کی قید نہیں ہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، کوئی قید نہیں ہے. اگر آزادی پسند ہوگا تو امام حسین کا نام لے کر کھڑا ہوگا. تاریخ میں آپ واقعات دیکھ لیں کتنے لوگ گزرے ہیں، چاہے وہ مہاتما گاندھی کی صورت میں ہو یا اسی طریقے سے بڑے بڑے لیڈرز. آپ کو تاریخ میں کہیں نہ کہیں بتاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ اگر ہم جو انسپائر ہوئے امام حسین سے ہوئے. کیوں؟ آزاد پسند. یہ 3 پہلو اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ کربلا سے ہم وہ اچیو نہیں کر سکیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. اب یہ 28 رجب کو جو امام کا موومنٹ کا آغاز ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ امام خود بیان کرتے ہیں. کس سے مخاطب ہیں؟ مدینے کے گورنر سے. امام کے جملات، امام کہتے ہیں ایھا الامیر، اے امیر. پورا واقعہ کیا ہے؟ امیر شام کا اس دنیا سے جانا، یزید کو حاکم وقت بنانا. جیسے یزید حاکم وقت بنا، اس وقت مدینہ کا گورنر تھا ولید. ولید کو یزید نے خط لکھا کہ میرے لیے حسین ابن علی سے بیعت کو طلب کرو.
اور اگر بیعت نہ کریں تو کیا کر دو؟ شہید کر دو۔ ولید نے امام کو بلایا اور امام سے یزید کے بیعت کرنے کا کہا۔ اس کے جواب میں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں ایھا الامیر، اے امیر، انا اہل بیت النبوہ، میں کون ہوں؟ اہل بیت نبوت ہوں۔ یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ امام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ پر از حکمت ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ دقیق ہوتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ نبی کے گھر والا ہوں، نبی کا گھر والا کس کا کہا؟ نبوت کا گھر والا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے گھر والے اور ہو سکتے ہیں، لیکن ولایت وہ ہے جو نبی کے گھر سے نہیں بلکہ نبوت کے گھرانے سے ہے۔ نبوت کے گھرانے سے ہر کوئی نہیں ہوتا۔ وہ مادن الرسالہ، اور میں کون ہوں؟ مادن الرسالہ تو مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر میں ملائکہ کا آنا جانا ہے۔ امام اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کس کو؟ امیر کو۔ وہ کہہ رہے ہیں محبت الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا یختم، خداوند متعال نے رحمت کے دروازوں کو ہمارے ہی گھر سے کھولا ہے اور ہمارے ہی گھر پہ ختم کرے گا۔ وَيَزِيدٌ، اور یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر، یزید وہ ہے جو شراب پیتا ہے۔ وقاتل النفس المحترمہ، یزید وہ ہے جس نے بے گناہ جانوں کو قتل کیا ہے۔ معلن بالفسق، فسق و فجور سے بھرا ہوا ہے اس کا ظاہر، ظاہری طور پر کیا ہے؟ فاسق ہے۔ پھر اس کے بعد امام وہ جملہ کہتے ہیں جو ہمارا موضوع کلام ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس پہ گفتگو کی جائے گی، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ولیکن، لیکن نصبح و تصبحون، ہم بھی صبر کرتے تم بھی صبر کرو۔ وینظر و تنظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں تم بھی انتظار کرو۔ اینا احق بالخلافت و بیعہ، کہ ہم میں سے کون زیادہ خلافت اور بیعت کا حقدار ہے۔ امام کا یہ جملہ ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، امام نے جو یہ جملہ کہا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی کام تاریخ میں ہوگا یہ فقط اور فقط اہل بیت سے مخصوص ہیں، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنے لیے رول ماڈل قرار دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ہماری اس کے مقابلے میں کوئی رسپانسبلٹی ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف رونا۔ تین ڈائمنشن میں سے، تین پہلوؤں میں سے کربلا کے صرف ایک، وہ کیا ہے؟ رونا۔ جبکہ امام کیا کہہ رہے ہیں پورا تعارف کروانے کے بعد؟ مثلی لا یبایع مثلا، امام نے یہ نہیں کہا انا لا ابایع مثلا یا انا لا ابایع یزیدہ، کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام کہہ سکتے تھے نا، پورا تعارف کروا کے کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام نے کیا کہا؟ مثلی، مجھ جیسا، مجھ جیسا، لا یبایع، بیعت نہیں کرے گا، مثلا، یزید جیسے کی، نہ خود کو اپنی ذات کے اندر مخصوص کیا، نہ فقط اور فقط یزید کو کیا، بلکہ کیا کہا؟ جو بھی شخص حسین یا حسینی صفات کا حامل ہوگا وہ کبھی بھی یزید یا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ وہ فارمولا ہے جو بغیر بصیرت کے سمجھ نہیں آ سکتا، کہ اگر یہ فقط اور فقط کربلا تک محدود ہوتا تو امام مثلی نہ کہتے، انا کہتے، میں لا ابایع، بیعت نہیں کروں گا یزید کی، بلکہ امام نے کہا مثلی لا یبایع مثلا، میں مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو آخری وقت تک حسین جیسے بھی آتے رہیں گے اور یزید جیسے بھی آتے رہیں گے، تم نے دیکھنا یہ ہے کہ تم کس گروہ کے اندر شامل ہوتے ہو۔ اگر حسینی گروہ میں شامل ہو گئے تو کبھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کرو گے۔ آج معاشرے میں آپ کو تلاش کرنا ہے کہ کون سے ایسے افراد ہیں جو یزیدی کردار کو ادا کر رہے ہیں۔ جب ان کے آپ پہچان لیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو یزیدی کاموں کو انجام دے رہے ہیں، تو ایسے افراد کے سامنے نہ یہ کہ جھکنا نہیں ہے
بلکہ ان کے خلاف ری ایکشن دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ دیکھیں کیا ہو چکا ہے معاشرے میں، برائی کے سامنے ری ایکٹ کرنا ختم ہو چکا ہے، ری ایکشن ہی نہیں ہے، کوئی بھی ری ایکشن ہمیں نظر نہیں آتا۔ گانے چل رہے ہیں، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، ظلم ہو رہا ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہے، برے کام ہو رہے ہیں، کوئی ری ایکشن نہیں ہے۔ کیوں ری ایکشن نہیں ہے؟ کیونکہ کربلا کو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں گیا ہے جس طرح سمجھنا چاہیے تھا۔ اگر کربلا سے ہم فقط یہ درس لیں کہ ہمارا کام رونا ہے، اس لیے رونا ہے کہ ہمارے آنسوں پہ ہمارے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، یہ غلط نہیں ہے، یہ ساری روایتیں درست ہیں، عین حقیقت ہے۔ رونا، رونے والی شکل بنانا، رلانے والا، رونے والے تمام کے تمام جنت میں جائیں گے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیسا رونا اور کیسا رلانا؟ کیا ہر رونا رلانا؟ اگر ہر رونا اور رلانا اس کے اندر شامل ہوتا تو آج آپ تاریخ کا مطالعہ کر دیکھیں، وہ افراد جب حضرت علی اصغر کے اوپر تیر چلایا گیا، کتنے افراد یزیدی گروہ کے اندر موجود ہیں جو گریہ کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں کوفے کے دربار میں جب جناب زینب سلام اللہ علیہ خطبہ دے رہی ہیں تو کتنے افراد گریہ کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں سید سجاد جب شام کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں تو کتنے افراد گریہ کر رہے ہیں۔ اگر خالی گریہ کرنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہوتا تو ان کو اہل بیت نے کامیابی کیوں نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک چیز مسنگ ہے ادھر۔ رونا ضروری ہے، لیکن کیسا رونا؟ ایسا رونا کہ جو نصرت امام زمانہ کے اندر ہو، نہ یہ کہ ایسا رونا جو ہمیں اپنی رسپانسبلٹی سے پیچھے لے جائے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم رو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں امام جب آئیں گے تو ہم کام کریں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر امام جو جملہ کہہ رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حتیٰ تشیع کا دوسرے مکاتب فکر سے جو اختلاف ہے، بیسک اختلاف، وہ کیا ہے؟ کہ مولا کائنات کو کیا نہیں دی؟ خلافت نہیں دی۔ تو یہ خلافت کیا ہے؟ پولیٹیکل منصب نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج کل پولیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کچھ الگ کر دی گئی ہے۔ ہم جس پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں وہ پولیٹکس وہ ہے کہ معاشرے میں ایسے نظام کو قائم کرنا کہ پورا کا پورا معاشرہ خدا کی طرف حرکت کرے۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اہل بیت کی۔ اور اہل بیت کے بعد کس کی ہے؟ مثلی جو بھی حسینی نقش قدم پر چل رہا ہو اس کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں ایسے سسٹم کو لانچ کرے کہ پورا معاشرہ جب اس کے اندر آئے تو وہ الہی بن کر خدا کی طرف حرکت کرنا شروع کرے۔ یہ درس کربلا ہے۔ پھر جواب یہ آتا ہے کہ مثلی سے مراد امام معصوم ہے۔ امام جو کہہ رہے ہیں مجھ جیسا، یعنی امام معصوم۔ اور پولیٹکس ٹھیک ہے، ضروری ہے، دین سے جدا نہیں ہے، لیکن یہ سیاست اہل بیت ہی کریں گے، ہمیں کرنے کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سیاست کہاں اور ہماری سیاست کہاں۔ اگر یہ دلیل قابل قبول ہے تو پھر ہر جگہ قابل قبول ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا اہل بیت سے تو کسی بھی مقام پر مقایسہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی نماز کہاں، ہماری نماز کہاں؟ اہل بیت کے روزے کہاں، ہمارے روزے کہاں؟ ان کی تمام عبادتیں کہاں، ہماری عبادتیں کہاں؟ تو کہ عبادتیں چھوڑ دیں؟ کہاں نہیں، وہ تو واجب ہے۔ جس طریقے سے خدا کی ایک ایک عبادت انجام دینا واجب ہے، اسی طرح سے معاشرے میں ایسا سسٹم بنانا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو پورے معاشرے کو خدا کی طرف لے کر جائے، جس کے لیے امام نے قیام کیا، جس کی وجہ سے امام کا ظہور رکا ہوا ہے۔ آج آپ پوچھیں معاشرے میں کسی بھی شخص سے کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، پہلی دلیل جو وہ دیتا کیا دیتا ہے؟ اصحاب پورے نہیں ہوئے۔ اصحاب کیسے پورے ہوں گے؟ اصحاب پورے کیسے ہوں گے؟ جب تک ہم اور آپ رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، جب تک ہم اور آپ یہ نہیں سوچیں گے 312 ہو گئے، 313واں مجھے بننا ہے، اس وقت تک چینج نہیں آئے گا۔ 312واں میں نے بننا ہے۔ ہم جب بھی ان کے ذکر کرتے ہیں نا اصحاب امام کا، تو کیا کہتے ہیں؟ 312 313 جو ہیں وہ ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے۔ ہم کیوں نہیں بنتے؟ امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کے اصحاب کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ جب وہ درخت کو اشارہ کریں گے نا،
درخت اپنا مقام چھوڑ دیں گے. میرے بیٹے کا اصحاب کی نشانیاں یہ ہوں. اگر ایسے افراد کو اپنے نزدیک پاؤ تو ان کی ہم نشینی اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ان کے ساتھ ملحق ہو جاؤ، جڑ جاؤ. مولا اگر نہ پائیں تو کیا کریں؟ کیا جواب دیا مولا نے؟ نہ پائیں تو کیا کریں؟ انتظار کریں، خاموشی سے بیٹھ جائیں؟ نہیں. مولا نے کہا اگر ایسے افراد کو نہ پاؤ تو خود ویسے بن جاؤ. اس کا مطلب یہاں بیٹھے ہر شخص میں، پوری دنیا میں موجود ہر شیعہ کے اندر یہ پوٹینشل، یہ کوالٹی موجود ہے کہ وہ اس مقام پر پہنچے کہ جب وہ اشارہ کرے تو درخت اپنے مقام کو چھوڑ دے. کیوں؟ امام معصوم کہہ رہے ہیں. معصوم کا کلام شاعر کا شعر نہیں ہوتا تخیل پہ بیس کرے، تھاٹ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ ریئل ہوتا ہے، ریئلٹی ہوتی ہے، حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. اگر امام نے کہا خود ویسے بن جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص ویسا بن سکتا ہے، ہر شخص بن سکتا ہے. شرط کیا ہے؟ کربلا کو اپنے تمام کے تمام پہلوؤں سے سمجھنا، کب امام نے کیوں قیام کیا. اور یہ رسپانسبلٹی فقط اور فقط امام کی نہیں ہے، بلکہ امام وہ آئیڈیل لیڈر ہے کہ جس کی سربراہی میں ہم نے اس کام کو انجام دینا ہے. لیکن اگر امت ساتھ نہ دے تو یہ آئیڈیل لیڈرشپ بھی کیا ہوتی ہے؟ خاموشی اختیار کرتی ہے. دلیل مولا کائنات. رسول خدا کے بجائے امت نے ساتھ نہیں دیا. کیا امام زمانہ کے پاس کوئی ایکسٹرا کوالٹی ہے جو مولا کائنات کے پاس نہیں تھی کہ وہ آئیں گے اور اکیلے سارے کام کریں گے؟ اگر اکیلے ہی کرنا ہوتا تو مولا کائنات میں کوئی کمی نہیں تھی. بہترین اور افضل ترین شخصیت رسول خدا کے بعد، پرفیکٹ اپنے دور کے حساب سے. لیڈرشپ کوالٹیز ساری موجود ہیں، فضائل سارے آپ لوگوں نے سن رکھے ہیں. کیوں خاموش ہوئے پھر؟ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ بہادر نہیں تھے، جنگوں میں کمالات دیکھیں. کیا وجہ تھی جو سبب بنی کہ مولا کائنات کو خاموش ہونا پڑا؟ صرف ایک وجہ تھی. وہ کیا ہے؟ لوگوں کا مولا کائنات کا ساتھ نہ دینا. واقعی نا عجیب ہے. اپنی آنکھوں سے کمالات دیکھیں جناب امیر کے. رسول خدا کے بعد بی بی زہرا مولا علی لوگوں کے دروازے پہ گئے، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، کہا کہ تم تو غدیر میں موجود تھے، تم نے تو دیکھا ہے نا کہ کس طرح رسول خدا نے مولا کی ولایت کا اعلان کیا تھا. ہاں دیکھا ہے. کہا پھر کیوں نہیں آتے ہماری نصرت کے لیے؟ کہا ہم کل سے آئیں گے. دوسرے دروازے پر گئے، کوئی کہتا ہے مجھے آواز نہیں آئی، کوئی کہتا ہے نہیں مجھے ایسا کوئی واقعہ یاد نہیں ہے. چند افراد نے وعدہ کیا اگلے دن آنے کا. مولا کائنات تو جناب سید، جو کہتے ہیں نا مولا کائنات نے کوشش کیوں نہیں کی رسول خدا کے بعد؟ کوشش کی ہے، مطالعے کی کمی ہے لوگوں کے. تاریخ کا مطالعہ کریں پتہ چلے گا مولا کائنات نے کوشش کی ہے. جہاں پر بلایا تھا سب کو وہاں جا کے کھڑے ہوئے، 2 یا 3 افراد کے سوا کوئی بھی مولا کا ساتھ دینے نہیں آیا، نہیں آیا ساتھ دینے. اگر امت ساتھ نہ دے تو مولا کائنات جیسی پرسنالٹی کو بھی خاموشی اختیار کرنی پڑے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ظہور کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے؟ کربلا سے ہمیں کچھ نہیں سیکھنا، کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں کریں گے اسی طرح سے ظہور تاخیر ہوتا رہے گا. اور سبب کون ہوں گے؟ ہمارا. نہیں کر سکتے کسی اور سے شکوہ، اور حق رکھتی ہیں جناب سیدہ آخرت میں ہم سے سوال کریں کیا میرے مصائب تم سے پوشیدہ تھے؟ کیا میرے واقعات تم سے پوشیدہ تھے؟ جب تمہارا اپنا بیٹا کھو جاتا ہے تو کتنی تڑپ سے ڈھونڈتے ہو. جب تمہارا بیٹا 1 یا 2 گھنٹے نہ ملے، شہر کے اس کونے میں جاتے ہو کہ جہاں پر کبھی زندگی میں نہیں گئے. میرے بیٹے کو غائب ہوئے 1100 سال گزر گئے، تم نے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟
اپنی جناب سیدہ کا سوال کریں. خوب کبھی خود سے پوچھیں. مجلس حسین ہے, یقین رکھتے ہیں کہ اہل بیت شرکت کرنے آتے ہیں, یقین ہے آتے ہیں, امام آتے ہیں, جناب سیدہ آتی ہیں. کبھی مجلس میں اس شوق اور اس جذبے کے ساتھ گئے کہ آج مجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے. کبھی یہ کوشش کی کہ میں اپنی آنکھوں سے ان گناہوں کے پردوں کو ہٹاؤں تاکہ اہل بیت سے متصل ہو جاؤں. یاد رکھیں یہی در ہے, یہی در ہے جناب سیدہ کا جو انسان کو خدا سے بھی ملاتا ہے اور اہل بیت سے بھی ملاتا ہے. اگر کوئی شخص جناب سیدہ تک پہنچ جائے, اطمینان رکھیے کہ وہ سعادت پا کر ہی رہتا ہے. اطمینان رکھیے. اور اگر کوئی شخص جناب سیدہ سے دور ہو جائے, کچھ بھی کر لے, لیکن کبھی سعادت تک نہیں پہنچ سکتا. ایران کا ایک نوجوان ہے, مختلف گناہوں کو انجام دیتا ہے, نشے کی عادت ہو گئی, والدین کے ساتھ نہیں رہ رہا, الگ گھر لیا. کیوں؟ کیونکہ جب نفس غالب آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, اپنے والدین پہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے. بالکل پست ہو چکا ہے, اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھاتا ہے نشے کی حالت میں. گھر الگ کیا, صبح ٹیکسی چلاتا ہے, پیسے جمع ہوتے ہیں, رات میں اسی سے نشے کی چیزیں وغیرہ ارینج کرتے ہیں اپنے. ایام ازاں ہے, 2-4 دن دیکھا کوئی دوست نہیں آ رہا, دوستوں کو فون کیا, کیا وہ کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں, لیکن کم از کم محرم کے 10 دن ہم ان کاموں کو انجام نہیں دیتے. خفا ہوا, دوستوں سے ناراض ہوا, کہا نہیں آنا مت, میں اکیلے چلے جاؤں گا. اکیلا نکلا, صبح سے ٹیکسی چلائی, دوبارہ پیسے جمع کیے. رات کا وقت ہے کہ واپس آ رہا ہے. ٹیکسی اسٹینڈ پہ اس نے کھڑی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھی, جس نے اس کو ٹیکسی کے لیے ہاتھ دیا. اس نے ٹیکسی روکی, ٹیکسی میں بٹھایا, پوچھا کہاں جانا ہے؟ وہاں جانا ہے, لے کے چلو. کچھ ہی دیر بعد اس کے نفس نے اس کے اوپر غلبہ کیا اور دل میں برائی جاگی. گاڑی گھمائی, تیزی سے اپنے گھر کی طرف لے کے جانا. لڑکی نے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ میرا گھر یہاں نہیں ہے. کچھ نہیں سنا, اپنے ارادے کو بتایا کہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں. لڑکی نے کہا پاگل ہو گئے, کیسی باتیں کر رہے ہو؟ بہت درخواست کی, بہت گزارش کی, لیکن اس نوجوان نے اس کو نہیں چھوڑا. کیونکہ ایران ہے, جانتی شیعہ ہے, کہتی ہے تمہیں مولا کائنات کا واسطہ نہیں سن رہا, تمہیں فلاں امام کا واسطہ ہے, واسطے دیتی تھی, کچھ نہیں سن رہا. ایران میں حضرت عباس کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا ہے. کہا تمہیں حضرت عباس کا واسطہ نہیں سنا. اس نے حضرت عباس کے واسطے کو بھی نہیں سنا. لیکن اس لڑکی نے ایک ایسا واسطہ دیا کہ اس کے وجود کے اندر گھبراہٹ پیدا ہوئی. کیا کہا؟ کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں یہ سمجھ رہا تھا, خود اپنا واقعہ نقل کرتا ہے, میں یہ سمجھ رہا تھا یہ کہے کہ میں فلاں آفیسر کی بیٹی ہوں, میرا باپ فلاں آرمی میں ہے, پولیس میں. نہیں. اس نے کہا میں سید زادی ہوں, اور تمہیں میری دادی فاطمہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. اس کا وجود لرزنے لگا. کہا تمہیں کہاں جانا ہے, کہاں گئے؟ کہا میں فلاں جگہ مجلس میں جانا چاہتی ہوں. اس کو وہاں پہ اس نے اتارا. لڑکی اتری, چند قدم چلی, پیچھے مڑ کے کہا کہ تم نے میری دادی کے احترام میں مجھے چھوڑا ہے, میں فرش عزا پر تمہاری ہدایت کے لیے دعا کروں گی. یہ واپس گھر آیا, لرز رہا ہے خوف سے. اس نے ٹی وی آن کیا تو دیکھتا ہے کہ کوئی شخص ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے. اب اس نے مصائب کو سننا شروع کیا, کربلا کے تمام شہداء کے مصائب کو سن رہا ہے, حضرت علی اکبر کے مصائب کو سن رہا ہے, حضرت علی اصغر کے مصائب کو سن رہا ہے. مصائب سنتے سنتے جنت البقیع اس کے سامنے آیا.
دل کی کیفیت اور تبدیل ہوئی, گریہ بڑھا. اتنے میں کیا دیکھا, ماں گھر کے اندر داخل ہوئی ہے. ماں اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوئی. کہا رضا تو وہ نہیں ہے جو گھر سے گیا تھا؟ کہا ہاں ماں, مجھے جناب زہرا نے تبدیل کر دیا. ہاتھوں کو چوما, پیروں کو چوما, معافی مانگی. ماں نے معاف کر دیا. عزاداری کے اندر مشغول ہو گیا, اہل بیت کی خدمت کرنے لگا, برتن دھوتا ہے جو بھی عزادار آتا ہے. کچھ عرصے میں علاقے کے اندر مشہور ہو گیا کہ اس سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہے. ایک دن علاقے کا کاروان سالار اس کے پاس آیا, کاروان بنا ہے کربلا کے لیے, جو ہمارا خدمت کرنے والا تھا وہ کسی بیماری کے سبب نہیں جا سک رہا, تو میری خواہش ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. فوراً امام سے مخاطب ہوا, کہا مولا ابھی چند ہی دن ہوئے تھے, آپ کی محبت دل میں ہوا, آپ نے فوراً بلاوا دے دیا. کربلا گیا, تمام زیارتیں کر کے واپس آیا. کچھ ہی وقت گزرا, کاروان حج پہ جا رہا ہے. علاقے والے اس کی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ بہترین خدمت گزار ہے, جب تک یہ حج پہ ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ہم نہیں جائیں گے. کاروان سالار دوبارہ اس کے پاس آیا, پھر مخاطب ہوا, کہا بی بی ابھی چند ہی دن ہوئے تھے تبدیل ہوئے, آپ نے اپنی زیارت کے لیے ہی بلا لیا, خدا کی زیارت کے لیے ہی بلا لیا. حج پہ جاتا ہے, حج سے واپس آیا. ایک امیر بزنس مین اس کے والد کے پاس آتا ہے, کہا چند دن ہوئے ہیں مجھے اس علاقے میں آئے ہوئے, آپ کے بیٹے سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص میں نے نہیں دیکھا. کیا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ میری بیٹی سے کریں گے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا, بھی چند ہی دن اس کو تبدیل ہوا ہے, جو بات کرنی ہے تم ڈائریکٹ اس سے کرو. اس شخص کے پاس آیا, اس نے قبول کیا. اگلے دن یہ رشتہ لے کر اس کے گھر پہ گیا. جب گھر پہ پہنچے تو رسم ہے, ایران میں ابھی بھی رسم ہے کہ جس لڑکی کا رشتہ آتا ہے وہ خود ریفریشمنٹ لے کر, چائے لے کر لڑکے والوں کے سامنے آتی. یہ لڑکی آئی, لڑکے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی. کچھ دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلی ہے تو فقط زبان پر ایک ہی فقرہ ہے, یا فاطمۃ الزہرا, یا فاطمۃ الزہرا. ماں پریشان, لڑکا پریشان, کیا ہو گیا؟ کہا کل رات جناب سیدہ میرے خواب میں آئی تھی اور اسی لڑکے کی تصویر دکھا کر کہا تھا کہ دیکھو کل میرے فرزند کا رشتہ تمہارے لیے آ رہا ہے, اس کو انکار نہ کرنا. جب کوئی شخص جناب سیدہ سے متصل ہوتا ہے, ایک قدم بڑھاتا ہے تو خود اپنے پاس بلا لیتی ہیں. لیکن افسوس یہی سیدہ ہیں, یہی مدینہ ہے کہ جہاں پر جب بھی جناب سیدہ آتی رسول خدا کھڑے ہو کر احترام کرتے. اس سیدہ کو دربار میں چند گھنٹے کھڑا رکھا گیا ہے. کربلا کا آغاز لوگ سمجھتے ہیں کہ 61 ہجری سے ہے. نہیں عزیزو, کربلا کا آغاز 61 ہجری سے نہیں ہے, کچھ وقت پہلے چلیے. ابھی رسول خدا گھر سے گئے ہیں, زیادہ وقت نہیں ہوا, لوگوں نے یہ دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے. پہنچے دیکھنے کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چند لعین جلتی ہوئی لکڑیاں لے کر سیدہ کے دروازے پر آ گئے ہیں. اگر اس وقت جناب سیدہ کے در کو نہ جلایا گیا ہوتا نا تو کربلا میں کوئی جرت نہیں کر سکتا تھا سیدہ زینب کے خیمے کو جلانے کی. لعین کہتا ہے کہ علی کو باہر بھیجو. بی بی روکتی ہیں لیکن در کو دھکا دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پیچھے اکیلی سیدہ, ایک میخ, ایک کیل جناب سیدہ کندھے میں پیوست ہو جاتی ہے کہ اگر یہ کیل جناب سیدہ کندھے پر پیوست نہ کی گئی ہوتی نا تو کربلا میں کوئی علی اکبر کے برچی نہ مارتا. جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان ہے, لعین اسی جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے کہ جس کے نیچے سیدہ موجود ہیں گھر کے اندر داخل ہوا.
اگر سیدہ کے جسم کی یہ مدینے بے حرمتی نہ کی گئی ہوتی نا، کوئی کربلا میں حسین کے لاشے کے اوپر گھوڑوں کو نہ دوڑاتا۔ لیکن گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، مولا کائنات کی گردن میں رسن کو باندھا اور کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ نے مولا کے دامن کو تھاما۔ اب وہ ظلم ہوا ہے تاریخ کا جو کسی نبی زادی کے ساتھ نہیں ہوا۔ غلاف شمشیر سے بی بی کے بازوؤں پر وار کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا کہ اگر بی بی کے بازو پر اس طرح وار نہ کیا گیا ہوتا نا تو کربلا میں کوئی عباس کے بازوؤں کو قلم نہ کرتا۔ لیکن مولا کائنات کو لے کر جا رہے ہیں کہ بازار سے صدا بلند ہوئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں نے مڑ کر دیکھا، اے شخص تو یہودی ہے؟ کہا ہاں میں یہودی ہوں، میں نے اس علی کو دیکھا ہے در خیبر کو اکھاڑتے ہوئے، کہ اگر یہ علی اسلام کے لیے اس حالت میں ہے نا تو وہ اسلام کتنا عظیم ہوگا۔ مولا کائنات کو کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ بس میں مختصر کر رہا ہوں، بی بی سے ان غموں کو نہ سہا گیا۔ بی بی نے جناب امیر کو بلا کر وصیتیں کرنا شروع کی۔ یا علی غسلنی حنتنی کفنی باللیل، یا علی آپ مجھے غسل دیجیے گا، یا علی آپ مجھے حنوط دیجیے گا، یا علی آپ مجھے کفن دیجیے گا، مگر رات کی تنہائی میں۔ علماء کہتے ہیں ہم نے سوچا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بی بی نے کہا رات میں تنہائی میں، کہاں نہیں سمجھ آیا۔ لیکن جب مولا کائنات نے غسل دینا شروع کیا نا تو ہمیں سمجھ آیا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک مقام آیا کہ مولا کائنات نے چیخ کر کہا، اے کاش ابو طالب کا بیٹا اس دن سے پہلے مر گیا ہوتا، اے مولا ایسا کیا دیکھ لیا، ارے کیا بتاؤ، جب رخسار کو دیکھا تو رخسار سوجے ہوئے تھے، ارے جب پسلیوں پہ ہاتھ گیا۔ بس آخری جملات، مولا بی بی نے وصیت کی تھی، یا علی مجھے رات میں دفن کیجئے گا۔ اب جنازے کو لا کر رکھ دیا گیا۔ مولا بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بچوں ابھی عمر میں تاخیر ہے، تمہاری ماں نے وصیت کی فلاں افراد تمہاری ماں کے جنازے میں شرکت نہ کریں، تو گریہ نہ کرنا۔ تاریخ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اپنی آستینیں منہ میں دبا کر گریہ کر رہے ہیں۔ وقت آخر قریب آیا، مولا نے کہا آجو اپنی ماں سے آخری رخصت کو لے لو۔ ایک طرف بی بی زینب و ام کلثوم آ کر بیٹھی ہیں، ایک طرف مولا حسن آ کر بیٹھے ہیں، لیکن امام حسین بی بی کے پیروں سے لپٹ گئے ہیں کہ جب تک میری ماں مجھے نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ تاریخ عجیب جملے لکھتی ہے کہ بندے کفن کھلے، دو ہاتھ بلند ہوئے، آجا حسین میرے پاس آجا۔ ارے مولا حسین بی بی زہرا کے پاس موجود ہیں، ارے عرش سے صدا یا علی حسین کو ہٹا لو، عرش پر کوہرام ہے۔ مولا نے بہت ہی پیار سے مولا حسین کو بی بی کے جنازے سے ہٹایا۔ ارے یہی رواج ہے نا، ارے جب کسی کا باپ یا ماں مر جاتی ہے چھوٹے بچے گریہ کرتے ہیں، بڑے پیار سے بڑے ناز سے ہٹایا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں ایک مستورہ ایسی ہے، ارے جب باپ کے جنازے میں گریہ کر رہی ہے پیار سے نہ ہٹایا، تماچے مارے۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔